وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ اور ایک بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں۔ حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جنہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی تھیں، لیکن تاہم وہ ان سے گردن موڑنے والے ہی رہے۔ یہ لوگ اپنے مکان پہاڑوں میں خاطر جمعی سے تراش لیا کرتے تھے۔ آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے آواز تند نے آ دبوچا، پس کسی تدبیر و کسب نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم شعیب علیہ السلام کا انجام۔ اصحاب ایکا سے مراد قوم شعیب ہے۔ ایکا کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو۔ ان کی قوم کا ظلم علاوہ شرک و کفر کے غارت گیری اور ناپ تول کی کمی بھی تھی۔ ان کی بستی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کے قریب تھی، اور ان کا زمانہ بھی ان سے بہت قریب تھا۔ ان پر بھی ان کی پیہم شرارتوں کی وجہ سے عذاب الہی آیا۔ یہ دونوں بستیاں برسر شار عام تھیں۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور نہیں، یعنی ان کے انجام کار سے تم واقف ہو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے کی بنیاد پر غارت کر دیا تھا، لہٰذا ان کے عذاب سے تم بھی عبرت پکڑو اور اللہ کی نافرمانیوں اور شرک و کفر سے باز آ جاؤ۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمودیوں کا دردناک انجام۔ حجر والوں سے مراد سمودی ہیں، جنہوں نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک نبی کا جھٹلانے والا گویا سب نبیوں کا انکار کرنے والا ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ ان کے پاس ایسے معجزے پہنچے جن سے صالح علیہ السلام کی سچائی ان پر کھل گئی، جیسے کہ ایک سخت پتھر کی چٹان سے اونٹنی کا نکلنا جو ان کے شہروں میں چڑھتی چگتی تھی، اور ایک دن وہ پانی پیتی تھی، ایک دن شہریوں کے جانور، مگر پھر بھی یہ لوگ گردن کش ہی رہے، بلکہ اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے فرمایا، بس اب 3 دن کے اندر اندر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ بالکل سچا وعدہ ہے اور اٹل عذاب ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی بتلائی ہوئی راہ پر بھی اپنے اندھا پے کو ترجیح دی۔ یہ لوگ صرف اپنی قوت جتانے اور ریاکاری ظاہر کرنے کے واسطے تکبر اور تجبر کے طور پر پہاڑوں میں مکان تراشتے تھے۔ کسی خوف کے باعث یا ضرورتاً یہ چیز نہ تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے ان سمودیوں کے مکانوں سے گزرے تو آپ نے سر پر کپڑا ڈال لیا اور سواری کو تیز چلایا، اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جن پر عذاب الہی اترا ہے ان کی بستیوں سے روتے ہوئے گزرا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونی صورت بنا کر چلو، کہ ایسا نہ ہو کہ انہی عذابوں کا شکار تم بھی ہو جاؤ۔ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند حمیدی، سنن نسائی الکبریٰ، معجم الکبیر للطبرانی اور مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں ہے۔ آخر ان پر ٹھیک 4تھے دن کی صبح عذاب الہی بصورت چنگھاڑ آیا۔ اس وقت ان کی کمائیاں کچھ کام نہ آئیں۔ جن کھیتوں اور پھلوں کی حفاظت کے لیے اور انہیں بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے اونٹنی کا پانی پینا ناپسند کر کے اسے قتل کر دیا تھا، وہ آج بے سود ثابت ہوئے، اور امر رب یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنا کام کر گیا، اور یہ سب ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا، اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے، بس آپ اے نبی وزاداری اور اچھائی سے درگزر کر لیجئے، یقیناً آپ کے پروردگار ہی پیدا کرنے والے اور جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین سے چشم پوشی کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق عدل کے ساتھ بنائی ہے۔ قیامت آنے والی ہے، بروں کو برے بدلے، نیکوں کو نیک بدلے ملنے والے ہیں۔ مخلوق باطل سے پیدا نہیں کی گئی، ایسا گمان کافروں کا ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ویل دوزخ ہے۔
اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 اور 116 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار یوں ہی پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بلندی والے ہیں اللہ تعالیٰ، مالک حق ہیں جس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، عرش کریم کے تنہے تنہا مالک وہی ہیں۔ پھر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ مشرکوں سے چشم پوشی کیجیے، ان کی ایذا اور جھٹلانا اور برا کہنا سہ لیجیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی ان سے چشم پوشی کیجیے اور سلام کہہ دیجیے، انہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ حکم جہاد کے حکم سے پہلے تھا۔ یہ آیت مکیہ ہے اور جہاد بعد از ہجرت مقرر اور شروع ہوا ہے۔ آپ کے رب خالق ہیں اور خالق مار ڈالنے کے بعد بھی پیدائش پر قادر ہیں۔ اللہ کو کسی چیز کے بار بار کی پیدائش عاجز نہیں کر سکتی۔ ریزوں کو جو بکھر جائیں وہ اللہ جمع کر کے جان ڈال سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 81 میں فرمایا، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ الآیہ، یعنی آسمان و زمین کے خالق اللہ تعالیٰ کیا ان جیسوں کی پیدائش کی قدرت نہیں رکھتے؟ بے شک وہ پیدا کرنے والے علم والے ہیں۔ وہ اللہ جب کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے ہو جانے کو فرما دیتے ہیں، بس وہ ہو جاتا ہے۔ پاک ذات ہے اللہ کی، جن کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً ہم نے آپ کو اے نبی 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں، اور آپ کو بزرگ قرآن بھی دے رکھا ہے، تو آپ اے نبی ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیے جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرامند کر رکھا ہے، نہ تو ان پر افسوس کیجیے اور مؤمنوں کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سبع مثانی سے کیا مراد ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جب قرآن عظیم جیسی لازوال دولت آپ کو عنایت فرما رکھی ہے تو آپ کو نہ چاہیے کہ دنیاوی مال و متاع اور ٹھاٹ باٹ کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں۔ یہ تو سب فانی ہے اور صرف ان کی آزمائش کے لیے چند روزہ انہیں عطا ہوا ہے، ساتھ ہی آپ کو ان کے ایمان نہ لانے پر صدمے اور افسوس کی بھی چندہ ضرورت نہیں۔ ہاں، آپ کو چاہیے کہ نرمی، خوش خلقی، تواضع اور ملنساری کے ساتھ مومنوں سے پیش آتے رہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ الآیہ، یعنی لوگوں تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک رسول آ گئے ہیں جن پر تمہاری تکلیف شاہ گزرتی ہے، جو تمہاری بہبودی کا دل سے خواہاں ہے، جو مسلمانوں پر پرلے درجے کے شفیق و مہربان ہیں۔ سبع مثانی کی نسبت ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم کی ابتدا کی 7 لمبی صورتیں ہیں، یعنی بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف اور سورہ یونس، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ ان صورتوں میں فرائض کا، حدود کا، قصوں کا اور احکام کا خاص طریق پر بیان ہے۔ اسی طرح مثالیں، خبریں اور عبرتیں بھی زیادہ ہیں۔ بعضوں نے سورہ اعراف تک کی 6 صورتیں گنوا کر 7ویں صورت انفال اور براءہ یعنی سورہ توبہ کو بتلایا ہے۔ ان کے نزدیک یہ دونوں صورتیں مل کر ایک ہی صورت ہیں۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے 2 صورتیں ملی تھیں، باقی کسی نبی کو سوائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صورتیں نہیں ملی۔ ایک قول ہے کہ اولاً موسیٰ علیہ السلام کو 6 تھیں، لیکن جب آپ نے تختیاں گرا دیں تو 2 اٹھ گئیں اور 4 رہ گئیں۔ ایک قول ہے کہ قرآن عظیم سے مراد بھی یہی ہے۔ زیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے تجھے 7 جز دیے ہیں، حکم، منع، بشارت، ڈر اور مثالیں، نعمتوں کا شمار اور پرانی خبریں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مراد سبع مثانی سے سورہ فاتحہ ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں۔ یہ 7 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اے نبی مخصوص کیا ہے۔ یہ کتاب اللہ کا شروع ہیں اور ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، یعنی نمازی ان کو پڑھتا ہے، خواہ فرض نماز ہو خواہ نفل نماز ہو۔
ابن جریر رحمہ اللہ اسی قول کو پسند فرماتے ہیں اور اس بارے میں جو حدیثیں مروی ہیں ان سے اس پر استدلال کرتے ہیں۔ ہم نے وہ تمام احادیث فضائل سورہ فاتحہ کے بیان میں اپنی اس تفسیر کے اول میں لکھ دی ہیں، فالحمدللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس جگہ 2 حدیثیں وارد فرمائی ہیں۔ ایک میں ہے ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مجھے بلایا، لیکن میں آپ کے پاس نہ آیا، نماز ختم کر کے پہنچا تو رسول اللہ نے پوچھا اسی وقت کیوں نہ آئے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نماز میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم الآیہ، یعنی ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو جب بھی وہ تمہیں پکاریں۔ سنو، اب میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی بہت بڑی صورت بتلاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ کا وعدہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین فاتحہ کی ہے، یہی 7 مثانی اور یہی بڑا قرآن ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں آپ کا فرمان یوں ہے کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہی 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے، پس صاف ثابت ہے کہ 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اس کے سوا اور بھی یہی ہے، اس کے خلاف یہ حدیثیں نہیں، جبکہ ان میں بھی حقیقت پائی جائے، جیسے کہ پورے قرآن کریم کا وصف بھی اس کے مخالف نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یعنی پس اس آیت میں سارے قرآن کو مثانی کہا گیا ہے اور متشابہ بھی، پس وہ ایک طرح سے مثانی ہے اور دوسری وجہ سے متشابہ، اور قرآن عظیم بھی یہی ہے، جیسے کہ اس روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ تقوی پر جس مسجد کی بنا ہے وہ کون سی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ حالانکہ یہ بھی ثابت ہے کہ آیت مسجد قباء کے بارے میں اتری ہے، پس قاعدہ یہی ہے کہ کسی چیز کا ذکر دوسری چیز سے انکار نہیں ہوتا جبکہ وہ بھی وہی صفت رکھتی ہو، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ پس آپ کو اے نبی ان کفار و مشرکین کی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے بے نیاز رہنا چاہیے۔ اسی فرمان کی بنا پر امام ابن عیینہ رحمہ اللہ نے ایک صحیح حدیث جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے وہ نہیں جو قرآن کے ساتھ تغنی نہ کرے، کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ قرآن کو لے کر اس کے ماں سوا سے جو دستبردار اور بے پرواہ نہ ہو جائیں وہ مسلمان نہیں۔ گو یہ تفسیر بالکل صحیح ہے، لیکن اس حدیث سے یہ مقصود نہیں۔ حدیث کا صحیح مقصد اس ہماری تفسیر کے شروع میں ہم نے بیان کر دیا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انسان کو ممنوع ہے کہ کسی کے مال و متاع کو للچائی ہوئی نگاہوں سے تاکے۔ یہ جو فرمایا کہ ان کی جماعتوں کو جو فائدہ ہم نے دے رکھا ہے، اس سے مراد کفار کے مالدار لوگ ہیں۔